بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اہل مدین عربی نسل تھے۔ وہ اپنے شہر مدین میں سکونت پذیر تھے، جو شام کے اطراف میں ارض معان جو آج کل اردن میں ہے اس کے قریب تھا، جو بحر قوم لوط کے قریب حجاز سے متصل تھا۔ ان کا دور قوم لوط کے کچھ بعد کا ہے۔ مدین شہر قبیلہ مدین کے نام سے معروف ہوا تھا، اور یہ قبیلہ مدین بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے وجود میں آیا۔ مدین کا قبیلہ بحر قلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ عرب کے شمال مغرب میں اور خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر اسی نام کی بستی کے آس پاس آباد تھا۔ یہ جگہ شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ تھی، اور عہد نبوی میں حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں مدین کے کھنڈر راہ میں پڑتے تھے۔ مدین کا علاقہ تبوک کے بالمقابل واقع ہے۔ قرآن کریم میں مدین سے گزرنے والے اہل حجاز کے تجارتی راستے کو امام مبین یعنی کھلی اور صاف شاہراہ قرار دیا گیا ہے، جو قوم لوط اور اہل مدین دونوں کے علاقوں سے گزرتی تھی۔ اہل مدین کی بستیاں خلیج عقب کی بندرگاہ ایلا کے جنوب میں خلیج عقبہ اور بحر قلزم کے ساتھ ساتھ اور مشرق میں تبوک تک واقع تھیں۔ مدین کے علاقے میں ان دنوں الحمید، مقنا، الخریبہ، تحریم، المویلے اور زبا نامی بستیاں آباد ہیں۔ مدین کا خلیج عقبہ کے اسرائیلی شہر ایلا سے فاصلہ 100 یا 200 کلومیٹر ہے۔ ناظرین، بعض مفسرین کے نزدیک مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں، جبکہ بعض کے نزدیک یہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں۔ ان میں مدین متمدن اور شہری تھے، جبکہ اصحاب ایکا جنگل والے یعنی دیہاتی اور بدوی تھے، جو مدین کے مشرق میں تبوک کے علاقے میں آباد تھے۔ چنانچہ ان کے نزدیک موجود تبوک ہی کا مقام ایکا ہے۔ اس کے برعکس حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلہ ہے، جو باپ کی نسبت سے مدین کہلایا اور زمین کی طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے اصحاب ایکا کے لقب سے مشہور ہوئے، اور راجح بات بھی یہی ہے۔ حافظ ابن کثیر کے نزدیک ایکا ایک درخت تھا، اہل قبیلہ اس کی پرستش کرتے تھے، لہٰذا اس کی نسبت سے قبیلہ مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بت پرستی اور مشرکانہ عقائد پر کاربند تھی۔ اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی، معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی کی علتوں میں گرفتار تھی۔ ان گناہوں کی پاداش میں اس قوم کو دو قسم کے عذابوں نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کا عذاب تھا۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو یک بیک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور اس کے ساتھ ہی اوپر آسمان سے آگ برسنے لگی، جس نے ان سرکشوں کو جھلسا کے رکھ دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا سلسلہ نسب مختلف بیان کیا گیا ہے۔ بعض کے مطابق شعیب بن یشخر بن لادی بن یعقوب، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ شعیب بن نویب بن عیفا بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام، اور بعض نے یوں کہا ہے کہ شعیب بن سیفور بن عیفا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شعیب علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے ساتھ ہجرت کی اور ان کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام پر اس روز ایمان لائے جس دن انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی لوط علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ کرا دی، واللہ عالم۔ ناظرین، جب سلیمہ بن سعد عنزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا تو اس نے عنزہ تک اپنا سلسلہ نسب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنزہ اچھا قبیلہ تھا، مگر ان پر ظلم ہوا، پھر اللہ نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ یہ شعیب کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ اگر یہ بات درست ہو
تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے اور عرب عاربہ سے تعلق رکھتے تھے جنہیں عنزا کہا جاتا تھا۔ کچھ سلف نے شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا نام دیا ہے کیونکہ وہ قوم کو دعوت دیتے تھے اور دعوت دیتے وقت نہایت فصیح و بلیغ انداز اپنایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے ایک بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، نیز ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مجھے تو خطرہ ہے کہ تمہیں گھیرنے والا عذاب آلے گا، اور اے میری قوم انصاف کے ساتھ ماپ تول کرو، انصاف کے ساتھ ماپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ کی دی ہوئی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ویسے میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ ناظرین، مدین کے لوگ کافر تھے، راہگیروں اور مسافروں کو لوٹتے اور ایکا کی پوجا کرتے تھے جو ایک درخت تھا جس کے ارد گرد بہت زیادہ درخت تھے۔ ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بھی بہت برا ہوا کرتا تھا، وہ ناپ تول میں کمی کرتے، لیتے وقت زیادہ لیتے اور دیتے وقت کم تول کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنایا، انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں ناپ تول میں کمی کرنے اور دوسروں کو تنگ کرنے سے روکا۔ اس پر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور اکثر کفر پر ہی جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، یعنی میں وہ واضح دلیل لے کر آیا ہوں جس سے میری لائی ہوئی تعلیمات کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ اس دلیل سے مراد وہ معجزات ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے تھے، مگر اس حوالے سے تفصیلی ذکر کہیں نہیں ملتا۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے مزید فرمایا، پس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور درستی کے بعد روئے زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے دعوت و تبلیغی پیغام کے دوران قوم کو عدل و انصاف اپنانے اور ظلم و زیادتی سے اجتناب کرنے کی دعوت دی اور یہ سمجھایا کہ اگر تم ایماندار ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہر راستے پر مت بیٹھا کرو، یعنی ہر راستے پر بیٹھ کر لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول نہ کرو اور نہ ہی انہیں ہراساں کرو، مگر وہ ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے اور آپ کی نصیحت پر غور نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمت یاد دلائی کہ پہلے تمہاری تعداد کم تھی لیکن اللہ نے تمہیں بڑھا دیا۔ پھر آپ نے انہیں تنبیہ فرما دی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر غم کا عذاب نازل ہو جائے گا، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی اپنے تمام برے کام چھوڑ دو ورنہ اللہ تمہارے مالوں کی برکت ختم کر کے تمہیں مفلس بنا دے گا اور آخرت کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا۔ یقیناً یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ دنیا میں بھی سزا ملے اور آخرت میں بھی۔